جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ کہ میں نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا، تو پھر آپ تاریخ کی کوئی روایت اٹھا کر اس آیت کے مقابل میں کیوں لاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی صحابی کو الگ نہیں کیا، استثناء نہیں کیا کہ فلاں صحابی اس میں سے خارج ہے، سارے صحابہ کی بات کی کہ جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو تاریخ کا کوئی واقعہ آپ اٹھا کے لے آتے ہو اور صحابہ کے خلاف آپ زبانیں دراز کرنے لگ جاتے ہو۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یقیناً یہی پانچ مقصود کائنات ہیں، یوں سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ کے چچا، آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت، مولا علی، آپ کے نواسے، یہی مقصود کائنات ہیں۔ ہمیں جس حوالے سے بھی رہنمائی حاصل کرنی ہو، جس بھی معاملے کے اندر ہمیں دیکھنا ہو، سیکھنا ہو، تو ہمیں ان ہستیوں کو، پنجتن کے گھرانے کو دیکھنا چاہیے، ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیا کردار تھا، ان کا کیا معاملہ تھا۔ تو ہر معاملے میں جس طرح ہمیں پنجتن کے گھرانے سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، حضور سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، مولا علی، آل علی، حضور کی ازواج، اسی طرح حضور کے چچا، ان سے، ان کے کردار سے، ان کے در سے ہم نے سب کچھ سیکھنا ہے۔ تو یہی مسئلہ جو ہماری عوام کے اندر ایک شش و پنج کا شکار ہے اور متنازع ہے، مختلف فی ہے، تو اس معاملے کو بھی ہم پنجتن کے گھرانے سے ہی حل کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت یعنی مولا علی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی ازواج، حضور کے چچا، یعنی حضور کا سارا گھرانہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، یعنی حضرت امیر معاویہ، ابو سفیان، بنو امیہ خاندان کے ساتھ بنو ہاشم کا، اولاد علی کا، مولا علی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا، پنجتن کا کیسا تعلق تھا؟ کیا آپس میں رنجشیں تھیں، آپس میں دشمنی تھی، آپس کے اندر خونی معاملات تھے، کیا تعلق تھا ان کا؟ آئیے آپ کے سامنے چند رشتے عرض کرتا ہوں جن کو سننے کے بعد ہمیں یقین ہو جائے گا، اگر اہل نظر ہوں، اہل دل ہوں، شوق اور محبت رکھنے والے ہوں، اور صحابہ اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہوں، حضور کی باتوں کو ماننے والے ہوں، حضور کے کردار کو، اہل بیت کے کردار کو، پنجتن کے گھرانے کے کردار کو ماننے والا جو ہوگا وہ یقیناً میری بات سے ایگری کرے گا اور ایک اچھا مثبت ذہن جو ہے وہ یہاں سے لے کر جائے گا۔ اور سب سے پہلی بات، دین ہمیں پنجتن کے گھرانے سے سیکھنا ہے۔ کسی مزار پر بیٹھے یا کسی چوراہے پر بیٹھے چرسی، بھنگی، موالی سے دین نہیں سیکھنا، یا ایمان بگاڑے میں بیٹھے کسی ذاکر سے نہیں سیکھنا، بلکہ خود وارثین کربلا، اہل بیت، پنجتن کے گھرانے، حضور کے گھرانے سے ہم نے سب کچھ سیکھنا ہے۔ اور یہی چیز تعلق معاویہ، خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ، ان کا آپس میں کیا تعلق تھا، کیسا تعلق تھا، آپس میں کیا معاملات تھے، یہ بھی ہم نے دین کی طرح اہل بیت سے سیکھنا ہے، پنجتن کے گھرانے سے سیکھنا ہے، حضور سے سیکھنا ہے، کسی اور سے نہیں سیکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 چچا تھے، ان 11 چچا میں سے ایک کا نام ہے حضرت عباس، یہ حضور کے بھی چچا ہیں اور مولا علی کے بھی چچا ہیں۔ حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبید اللہ، عبید اللہ کی بیٹی ہیں لبابہ، ان کی شادی ہوئی حضرت امیر معاویہ کے چچا مروان کے بیٹے سے۔ اب رشتہ داریاں، تعلق اور آپس کے معاملات دیکھتے جائیں اور دوسرے چوراہے پر بیٹھے اور چرسی موالی کے بیانات، اس کی گفتگو کو بھی سامنے رکھیں اور اہل بیت کا ان سے تعلق دیکھیں تو آپ کو واضح فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ جو حق بات ہے
وہ اہل بیت کے گھرانے سے جو تعلق رکھنا ہے، اور حضور صلوات والسلام کا جو پنجتن کا گھرانہ ہے ان کا جو خاندان بنو امیہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہی حق ہے۔ ہم نے ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق اپنے نظریات اور عقائد بنانے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، نہ کہ کسی چرسی ممالک کی باتوں میں آ کر صحابہ تابعین کے کہ کردار پر ہم نے کوئی زبان دراز نہیں کرنی۔ حضور کے 11 چچاؤں میں سے 4 چچاؤں کا نکاح خاندان امیر معاویہ کے ساتھ ہوا۔ تعلق دیکھتے جائیں، رشتہ داری دیکھتے جائیں، اور دوسری طرف چرسیوں کی، موالیوں کی اور ایمان بگاڑے والوں کی باتوں کو سامنے رکھتے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج کا تعلق خاندان امیر معاویہ کے ساتھ، حضور کی 3 پھپھیوں کا تعلق خاندان امیر معاویہ کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شہزادیوں کا نکاح خاندان امیر معاویہ کے ساتھ۔ خود مولا علی کی 9 بیویاں ہیں۔ سیدہ جناب فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال وصال کے بعد مولا علی نے جناب فاطمہ کے بعد دوسری جو شادی کی، دوسرا جو نکاح کیا، دوسری بیوی ان کا نام ہے سیدہ امامہ۔ سیدہ امامہ بیٹی ہیں سیدہ زینب کی، اور سیدہ زینب بیٹی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ اور یوں اس رشتے کے حساب سے دیکھا جائے تو مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے داماد ہوئے، حضرت زینب آپ کی ساس ہوئیں، اور سیدہ زینب کون ہے؟ حضور کی بیٹی ہیں اور جناب لقیت کی زوجہ ہیں، اور یہ جناب لقیت خاندان امیر معاویہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت علی کی بیوی سیدہ امامہ سے ایک بیٹے پیدا ہوئے محمد، جن کو محمد الاوسط کہا جاتا ہے، یہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ تو مولا علی تھے کہ جنہوں نے خاندان امیر معاویہ کے ساتھ کیسا تعلق رکھا وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا۔ شادیاں کی ہیں انہوں نے ادھر کی ہیں اہل بیت کے اندر، اہل بیت کے خاندان نے بنو امیہ کے اندر، خاندان امیر معاویہ کے اندر شادیاں کی ہیں۔ دیکھتے جائیں ان تعلقات کو، ان رشتہ داریوں کو، اور دوسری طرف ان کالی بھیڑوں کے نظریات اور عقائد کو بھی سامنے رکھتے جائیں۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار دیکھیں۔ امام حسین کے بیٹے ہیں علی اکبر، یہ بھی کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ علی اکبر بیٹے ہیں لیلا کے۔ جناب لیلا کس کی بیٹی ہیں؟ جناب لیلا بیٹی ہیں حضرت میمونہ کی، اور حضرت میمونہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ یوں اس رشتے سے اگر دیکھا جائے، جناب علی اکبر کی ماں ہے لیلا، امام حسین کی ساس ہیں حضرت میمونہ، اور یہ میمونہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، جناب امیر معاویہ کی بہن ہے۔ یعنی خلاصہ کر کے عرض کروں تو جناب امیر معاویہ کی بھانجی سے امام حسین نے شادی کی، اور ان سے علی اکبر پیدا ہوئے۔ اس قدر گہرا تعلق اور خاندانی تعلق، رشتہ داریاں، خاندان اہل بیت، بنو ہاشم اور بنو امیہ، خاندان امیر معاویہ آپس میں اس قدر گہرے تعلق رکھ رہے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ان کی پیار اور محبت ہے۔ مگر آج کل کے 2-4 کتابیں پڑھنے والے ملا، ہمارے مسلمان جو بھولے بالے ہیں، دین نام کا کچھ ان کو پتہ نہیں ہے، کچھ کتابیں پڑھی نہیں ہوتی، دین سیکھا نہیں ہوتا، ان کے سامنے تاریخی واقعات لے کر آپس میں ان کو لڑایا جاتا ہے، ان کے نظریات کو خراب کیا جاتا ہے۔ پھر آپ اعتراض کریں کہ جناب یہ تو کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے رشتہ داریاں کرتے تھے، جب تک کربلا واقع نہیں ہوئی تھی، یزید نے اپنی جزیت نہیں دکھائی تھی، امام حسین پر ظلم نہیں ڈھائے تھے یزیدیوں نے، یہ تب اس سے پہلے تھا آپس میں تعلقات۔ نہیں جناب، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کربلا کے واقعہ ہونے کے بعد بھی خاندان امیر معاویہ، خاندان اہل بیت، بنو ہاشم اور بنو امیہ نے آپس میں اس قدر گہرے تعلق تھے، رشتہ داریاں تھیں، حتیٰ کہ آپس میں ایک دوسرے سے شادیاں بھی کی ہیں۔
بالکل حضرت عباس ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبد الرحمن۔ عبد الرحمن پاکستان کے اندر جھنگ میں موجود ہے، ان کا مزار سلطان باہو کے قریب ہی ہے بالکل۔ ان کا نکاح ہوا حضرت جویریہ کے ساتھ، اور یہ جویریہ ابو سفیان کی پوتی ہیں، امیر معاویہ کی بھتیجی ہیں، اور یہ شادی ہوئی کب؟ کربلا کے بعد، کافی عرصے کے بعد ہوئی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلق، یہ رشتہ داریاں کربلا کے واقعے سے پہلے ہیں؟ نہ، یہ کربلا کے واقعے کے بعد بھی خاندان امیر معاویہ اور خاندان اہل بیت یعنی بنو ہاشم اور بنو امیہ آپس میں رشتہ داریاں کرتے آئے اور کرتے رہے، لیکن ان کالی بھیڑوں دین کے دشمنوں نے مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ سازشیں شروع کر دیں اور صحابہ کے خلاف زبانیں دراز کرنا شروع کر دیں۔ تو خدارا انہوں نے تو اپنے آپسی تعلقات اچھے رکھے، اور آج کا ایک کالا کوا اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے مسلمانوں کے نظریات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے، یہ دونوں خاندان آپس میں خانہ جنگی میں رہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے، جانی دشمن تھے۔ نہ، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ سب قصے کسولیاں ہیں، یہ کہانیاں اپنی طرف سے رٹی گئی ہیں اور گھڑی گئی ہیں۔ اور باقی رہی بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، دیگر صحابہ کرام جن کا اہل بیت کے افراد سے تقابل ہوا، ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، تو اجماع ہے اس بات پر اہل سنت کا، اور یہی مذہب ہے اور یہی موقف ہے، اور حق بات بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام کے آپس کے جو معاملات ہیں وہاں پر ہمارے مسلمانوں کو اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا ہے، چپ رہنا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ پر مبنی یہ سارے واقعات ہیں، تقریباً 90% یہ جو ہمارے ذہنوں میں صحابہ کرام کے خلاف جو بھڑکایا جاتا ہے وہ تاریخ سے باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو خدا کے بندے، جب حدیث آیت کے مقابلے آ جائے تو حدیث کو نہیں مانیں گے بلکہ آیت پر عمل کیا جائے گا۔ تو جب تاریخ آیت کے مقابل آئے گی تو تاریخ کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ آیت پر عمل کیا جائے گا نا۔ جب رب تبارک و تعالی نے فرما دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کہ میں نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا، تو پھر آپ تاریخ کی کوئی روایت اٹھا کر اس آیت کے مقابل میں کیوں لاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی صحابی کو الگ نہیں کیا، استثناء نہیں کیا کہ فلاں صحابی اس میں سے خارج ہے، سارے صحابہ کی بات کی کہ جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو تاریخ کا کوئی واقعہ آپ اٹھا کے لے آتے ہو اور صحابہ کے خلاف آپ زبانیں دراز کرنے لگ جاتے ہو۔ آپ کو اصول قوانین پتہ نہیں ہے کہ تاریخی واقعہ یا کوئی حدیث آیت کے خلاف ہو تو ہم اس تاریخی واقعے کو اور حدیث کو چھوڑ دیں گے اور آیت پر عمل کریں گے، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ فرمایا کئی آیات ایسی کہ صحابہ کے حق میں نازل ہوئیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب تبارک و تعالیٰ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا اور سارے صحابہ اللہ سے راضی۔ تو جب اس طرح کی آیت ہمارے سامنے ہیں، موجود ہیں، کہ جس میں سارے صحابہ کرام کے جنتی ہونے کا وعدہ بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے راضی ہونے کا اظہار بھی کر رہا ہے قرآن کریم کے اندر، تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ تاریخی کوئی واقعہ یا کوئی حدیث ضعیف لے کر، یہ کسی طرح سے سند کے تعلق رکھنے والی حدیث لے کر آیت کے مقابل میں آپ لے کے آتے ہو؟ تو میرے بھائی، جب بھی صحابہ کرام کے مشاجرات کا معاملہ ہمارے سامنے آئے، کوئی ہمارے سامنے بیان کرے تو اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ سب صحابہ علم کے سمندر اور علم کے پہاڑ ہوا کرتے تھے، ہر ایک کو علم تھا اور ہر ایک نے اپنے علم کے اجتہاد کے اوپر عمل کیا۔ حضرت امیر معاویہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ کرام جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوئے تو ہر ایک نے اپنے علم پر استدلال کیا، اجتہاد کیا۔ اب یہ ہے کہ انسان ہے، کسی کا اجتہاد غلط ہوا اور کسی کا حق تھا،
جناب علی حق پر تھے اور جناب امیر معاویہ خطا پر تھے۔ اور پھر یہ آپ کو اصول بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اور اس اجتہاد میں اس سے لغزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تب بھی اس کو گناہ نہیں ملتا، اس کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضرت امیر معاویہ کو اس خطا پر بھی ثواب دے رہے ہیں، اور میرا بھولا بھالا مسلمان کہلانے والا جناب امیر معاویہ پر کفر کے فتوے لگائے اور ان کے خلاف زبانیں دراز کرے، یہ حق نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور حق سمجھنے، حق پڑھنے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔